بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حج کا طریقہ مختصر اور آسان انداز میں ہم سمجھتے ہیں۔ عمرے کا طریقہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ عمرے کا طریقہ یہ ہے اور اس میں ادا کیے جانے والے اعمال 4 ہوتے ہیں۔ شروع میں احرام ہوتا ہے، آخر میں حلق یا قصر ہوتا ہے اور بیچ میں طواف اور سعی، یہ 4 اعمال ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ 3 اعمال کا مزید اضافہ کر دیا جائے تو وہ حج کے اعمال بن جاتے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمرے میں کیے جانے والے کام 4 ہیں اور حج میں کیے جانے والے اعمال 7 ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ عمرہ ادا کرنے کے لیے ہم 2 جگہوں پر جاتے ہیں۔ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ۔ بیت اللہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے، جبکہ حج کے اندر 3 مقامات کا بھی اضافہ ہے، یعنی عمرے کے اعمال میں بھی 3 اعمال کا اضافہ کریں گے تو حج کی عبادت بن جائے گی، اور عمرے کے مقامات میں بھی 3 مقامات کا اضافہ کریں گے تو وہ حج کی عبادت بن جائے گی۔ عمرے کے مقامات ہیں نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا مروہ۔ حج کے مقامات میں جو 3 اضافی مقامات ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے منا، دوسرا مزدلفہ اور تیسرا عرفات۔ گویا حج ان 5 مقدس مقامات پر ادا کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ میں بیت اللہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے، صفا مروہ میں سعی کی جاتی ہے، منا کے اندر جمرات کی رمی کی جاتی ہے، عرفات کے اندر وقوف کیا جاتا ہے، مزدلفہ میں وقوف بھی کیا جاتا ہے اور کنکریاں بھی جمع کی جاتی ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم حج کے ایام کی طرف آئیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حج ہر وقت ادا نہیں ہو سکتا۔ حج کے مخصوص دن ہیں، ان مخصوص دنوں کے علاوہ حج ادا نہیں ہو سکتا، اور وہ مخصوص دن کون سے ہیں؟ وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ تک ہیں۔ 13 ذی الحجہ کا دن بھی شمار کیا جاتا ہے، لیکن وہ اختیاری ہوتا ہے، اگر کوئی شخص وہاں رہے تو اس کے لیے ہوتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو 5 دن، دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بقرہ عید ہے، 3 دن تو وہ ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، اور اس سے پہلے کے 2 دن ہیں جس کو کہا جاتا ہے 8 اور 9۔ 8 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ اور 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ۔ تو گویا 5 دن ہو گئے، 3 دن عید کے، 2 دن عید سے پہلے کے۔ ان 5 دنوں میں ان 5 مقامات پر یہ 7 اعمال ادا کیے جاتے ہیں، اس کا نام ہے حج۔ حج کے اندر جو پہلا دن ہے، ہم ایک ایک دن کی ترتیب سے اس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ آسانی سے ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی طرح راسخ ہو جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ۔ اس دن کرنے کا کام صرف یہ ہے کہ حاجی احرام باندھے گا اور احرام باندھ کر وہ چلا جائے گا منا، اور منا میں اس نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ وہاں رہ کر اس نے نمازیں پڑھنی ہیں۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز وہاں پڑھے گا۔ اس پورے دن میں مزید اس نے اور کوئی عمل نہیں کرنا، یوں اس کا ایک دن مکمل ہوا۔ دوسرا دن 9 ذی الحجہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس دن حج کا رکن اعظم، حج کا سب سے بڑا فرض وقوف عرفہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ادا کیا جائے گا، اور اس کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد۔ جب آپ فجر کی نماز منا میں ادا کر لیں 9 ذی الحجہ کو، تو آپ وہاں سے چل پڑیں گے، آپ کو عرفات کے میدان میں پہنچتے پہنچتے ظہر کا وقت ہو جائے گا۔ ظہر کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوگا اور مغرب تک وقوف عرفہ کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب سے پہلے نکل گیا اور واپس نہیں آیا، اس کو دم دینا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے مغرب تک وقوف کیا جائے گا، اس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا فرض ہے۔ اگر کوئی وقوف عرفہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکا، اس کا حج ادا نہیں ہوگا، اس کو اگلے سال دوبارہ حج کرنا ہوگا۔ اس طرح 9 ذی الحجہ کا دن مکمل ہوتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، تو مغرب کی اذان آپ نے عرفات میں ادا نہیں کرنی، بلکہ مغرب کی اذان سن کر آپ وہاں سے چل پڑیں گے اور آپ جائیں گے مزدلفہ کی طرف۔ جب آپ مزدلفہ میں پہنچیں گے تو آپ کو عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، تو وہاں پر مغرب اور عشاء ان دونوں نمازیں ایک ساتھ اکٹھی عشاء کے وقت میں پڑھی جائیں گی۔ ایک اذان ہوگی، ایک اقامت ہوگی، اور اس کے بعد آپ پہلے مغرب کی جماعت ادا کریں گے، اس کے بعد عشاء کی جماعت ادا کریں گے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں ادا کریں گے، اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر ادا کی جائیں گی، جس کو کہا جاتا ہے جمع بین الصلاتین۔
اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ وہاں سے کنکریاں بھی جمع کریں گے، اس لیے کہ حج کا ایک بہت بڑا کام رمی جمرات بھی ہے، جمرات میں جا کر رمی کرنی ہوتی ہے، ان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو یہاں سے آپ اپنے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ کم از کم 49 کنکریاں جمع کرنی ہیں، لیکن 70 کنکریاں جمع کر لی جائیں احتیاطاً، تو اس میں بہتر ہی ہے کہ کبھی کوئی کنکری مس ہو جائے تو آدمی کے پاس متبادل کنکری موجود ہو، اس لیے کہ وہاں پڑی ہوئی کنکریاں اٹھانے سے منع کیا گیا ہے کہ وہاں جو موجود کنکریاں ہیں وہ نہ اٹھائی جائیں، اس لیے کہ وہ مردود ہوتی ہیں۔ کنکریاں اکٹھی کریں، رات کو عبادت کریں، کچھ دیر آرام کریں، جب 10 ذی الحجہ کی صبح ہو جائے تو اب صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یہ جو وقت ہے اس میں مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے۔ وقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بس اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے، سجدہ کرے، تلاوت کرے، کوئی عبادت کرے، اور طلوع سے تھوڑا سا پہلے مزدلفہ سے چلے جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ کا وقوف یہ واجب ہے، وہاں سے آپ روانہ ہو کر یہ 10 ذی الحجہ ہے جس کو عید کا دن کہا جاتا ہے، اور عید کے دن یہ دن حج کے دنوں میں مصروف ترین دن سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن 3 کام آپ نے مزید کرنے ہیں۔ ایک تو آپ نے مزدلفہ کا وقوف کیا، مزدلفہ کا وقوف کرنے کے بعد آپ نے 3 کام کرنے ہیں، اور تینوں کام ترتیب سے کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ نے کرنا ہے رمی۔ رمی کا مطلب ہوتا ہے کنکری مارنا۔ دوسرا کام کرنا ہے قربانی، لیکن یہ قربانی وہ قربانی نہیں جو ہم یہاں کرتے ہیں، یہ قربانی وہ شخص کرتا ہے جو ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج بھی کر رہا ہو، یعنی حج قران یا حج تمتع کر رہا ہو۔ اگر وہ اپنے اس سفر میں صرف حج کر رہا ہے اور عمرہ نہیں کر رہا تو اس پر یہ قربانی لازم نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ قربانی شکرانے کی قربانی ہے کہ اس نے ایک ہی سفر میں 2 عبادتیں ادا کر لی، شکرانے کے طور پر وہ یہ قربانی ادا کرتا ہے۔ دوسرا کام قربانی ہے، اور تیسرے نمبر پر جو کام کیا جاتا ہے وہ حلق یا قصر ہے۔ مرد حضرات حلق کروائیں گے اور عورتیں قصر کروائیں گی، یعنی مرد حضرات بال منڈوا دیں گے اور عورتیں 1 پورے کے برابر، کم از کم چوتھائی سر سے 1 پورے کے برابر بال کاٹ دیں گی۔ تو یہ 3 اعمال ہیں جو 10 ذی الحجہ کو یعنی عید کے دن ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ تینوں کام ترتیب سے ہوں گے۔ اور جب حلق کر لے حاجی تو اس کے بعد اس کے لیے 6 چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ ایک 7ویں چیز یعنی میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال نہیں ہوتے، یہ اس وقت ہوں گے کہ جب وہ طواف زیارت کر لے گا۔ حج کا دوسرا فرض طواف زیارت ہے۔ اور رمی کے بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جائے گی، باقی جو 2 چھوٹا اور درمیانہ جو جمرہ ہے اس کی رمی نہیں کی جائے گی۔ یہ رمی اگلے 2 دنوں میں کی جائے گی جس میں تینوں کی رمی کی جائے گی، لیکن 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جائے گی۔ اور اب آپ کے پاس یہ 3 دن ہیں 10 ذی الحجہ کے جو باقی وقت ہے، اسی طرح 11 ذی الحجہ ہے، اسی طرح 12 ذی الحجہ ہے، ان میں سے کسی بھی وقت کسی بھی دن جا کے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کا وہی طریقہ ہے جو عمرے کے طریقے میں ہم بتا چکے ہیں۔ طواف کیا جائے گا، طواف کے بعد سعی کی جائے گی، اور دوبارہ آپ منی آ جائیں گے، اور 11 اور 12 ذی الحجہ کو جو کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف رمی کرنی ہے تینوں شیطانوں کی، پہلے چھوٹے شیطان کی، پھر درمیانے کی، پھر بڑے کی۔ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہو اس کے بعد دعا کرنی ہے، چونکہ بڑے شیطان کی رمی کے بعد کوئی رمی نہیں، اس لیے اس کے بعد دعا نہیں کرنی۔ تو 11 ذی الحجہ کو بھی یہی کام کرنا ہے، 12 ذی الحجہ کو بھی یہی کام کرنا ہے، اور اس طریقے سے حج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو خلاصے کے طور پر اگر ہم سمجھیں وہ یہ کہ حج کے 5 دن ہیں، حج کے 5 مقامات ہیں، اور حج کے 7 اعمال ہیں۔ ان 5 مقامات میں، ان 5 دنوں میں یہ 7 اعمال شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے جائیں تو انسان کا حج ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے اصولوں کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا